رزق میں برکت کے لیے وظیفہ صرف 100 بار پڑھ کر خوب توجہ کے ساتھ رزق اور نوکری کے حصول کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ 15 دنوں میں نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، آج کا وظیفہ رزق میں برکت کا وظیفہ ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن کمال کا عمل ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اگر آپ سکپ کر کے دیکھو گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ رزق کی تنگی تو ہر انسان کو ہوتی ہے، ہر گھر کا مسئلہ بن چکی ہے۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، رزق بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ گھر میں جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنا غریبوں میں بانٹا کریں۔ آپ کے دیے ہوئے مال سے کسی غریب کا پیٹ بھر جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ایسا کرنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے اور اس انسان پر اللہ رزق کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے۔ اپنے رزق سے دیتے رہا کرو۔ محترم ناظرین، آپ کے لیے جو وظیفہ میں لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ جو آیات میں جیسے بتاؤں گی اس کا عمل آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ 100 دفعہ یہ عمل کرنا ہے اور 15 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ 15 دنوں میں ہی آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ بس اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں یہ خیال رکھ کر وظیفہ کرو گے کہ پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں، تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اللہ پر یقین رکھ کر کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور اس کا اثر ہوگا اور اجر دے گا۔ انتہائی آسان وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر کسی کی نوکری نہیں لگ رہی، اگر نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ نوکری کے لیے انتہائی مجرب ہے اور رزق کے لیے بھی بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ 15 دنوں میں انشاءاللہ اس وظیفے کے اثر نظر آ جائیں گے اور آپ کی تمام حاجات، تمام خواہش پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس وظیفے میں آپ نے جو آیت پڑھنی ہے وہ آیت ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کمی کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرشتوں اور مخلوقات کی اس تسبیح سے کہاں غافل ہو جس کی برکت سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے موقع غنیمت کو سمجھ کر اس آیت کا وظیفہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صادق سے فجر کی نماز تک 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ جو پڑھتا ہے، اس کے پڑھتے ہی دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی اور ہر صبح کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کریں گے۔ قیامت تک اس عمل کو آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ چھوٹی سی آیت ہے، میں نے اسکرین میں بھی لگائی ہے، آپ اس آیت کو کاپی پنسل لے کر لکھ سکتے ہیں اور اس کا وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی چھوٹا سا اور خاص وظیفہ ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ وظیفہ
صبح کی نماز سے پہلے کا ہے۔ جب آپ نماز کے لیے اٹھیں اور نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ والی آیت آپ نے صبح کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بس چھوٹا سا عمل ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی نماز ادا کرنی ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے آگے رو کر دعا کرنی ہے، اور اپنی حاجت کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے اللہ کے آگے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ محترم ناظرین، سچا مسلمان وہی ہے جو دین کی کوئی بات سیکھ کر ہر مسلمان کو بتائے اور اس دین کو آگے پھیلائے۔ تو آپ خود بھی اس وظیفے کو کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کی تلقین فرمائیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ تو محترم ناظرین، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔